اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا صدق الله العظيم۔ بات چل رہی تھی یہودیوں کی خرافات کی۔ کل آپ نے عام کفار کی حالت کو اور ان کے سزا اور جزا کو سنا۔ آج اللہ رب العزت عیسائیوں کے متعلق فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو گروہ اہل کتاب کے تھے۔ ایک گروہ اہل کتاب کا یہودی تھے، دوسرا نصارہ تھے جن کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر بہتان باندھا اور دشمنی میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کے اوپر لعن طعن کیا، حتیٰ کہ اپنی گندی زبان سے کہا معاذ اللہ یہ پیغمبر تو دور کی بات ہے، یہ تو حلال زادہ ہی نہیں۔ اتنی دشمنی لی اور عیسائیوں نے محبت میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ اتنی محبت کی، محبت چاہے پھر اب دشمنی کی صورت میں ہو یا محبت کی صورت میں ہو، یہ افراط اور تفریط یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، او اہل کتاب لا تغلو، مت غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین کے اندر۔ عیسائیوں نے غلو کیا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، یہودیوں نے غلو کیا، دشمنی میں آ کر حضرت عیسیٰ کی والدہ کے اوپر بہتان باندھا اور حضرت عیسیٰ کے نسب کے اوپر لعن طعن کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، دین کے معاملے کے اندر غلو مت کرو، نہ دشمنی میں آ کر غلو کرو نہ محبت میں آ کر غلو کرو جی۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور تم مت کہو اللہ کے اوپر مگر حق اور سچ بات کہو جی۔ وہ کیا ہی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا عیسائیوں کے اصولی طور پر اس زمانے میں 3 قسم کے فرقے تھے جی، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے جی۔ 3 قسم کے وہ لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کو نستوریہ کہا جاتا ہے، یہ کہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور دوسرا یعقوبیہ فرقہ تھا، یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ آسمانوں سے اترا، حضرت عیسیٰ کی شکل و صورت میں آیا، گویا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے اور اللہ کیا ہے جی، عیسیٰ ہے۔ اللہ عیسیٰ کے اندر حلول کر کے آیا اور دنیا میں ہمارے سامنے عیسیٰ کی شکل و صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ کیا ہے جی، اللہ ہے جی، جیسے قرآن کہتا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ
ہی کیا ہے جی عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ ہی کیا ہے جی اللہ ہے جی۔ اور تیسرا ان کا فرقہ تھا وہ ملکائیہ جی، وہ کہا کرتے تھے یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ کائنات ہے، یہ چلانے والے کون ہیں جی؟ تین بندے ہیں، تین ذاتیں ہیں جی، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک ان کی والدہ مائی مریم ہے۔ یہ تین ہیں، اور یہ تینوں جب ملے تو ایک خدا بن گیا جی۔ اور ان کے اندر ایک اور فرقہ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک اللہ ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ ہے، اور ایک روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام ہے، یہ تینوں مل کر یہ دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جی، قرآن نے ہر فرقے کی جا بجا کسی جگہ پہ علیحدہ کر کے، کسی جگہ پہ اکٹھے سب کی کیا کی ہے جی؟ تردید کی ہے۔ پہلا وہ فرقہ نستوریہ جنہوں نے کہا قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ ان کی اس جملے سے تردید فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ مریم کا بیٹا ہے جی۔ یہ ان لوگوں کے عقیدے کی نفی کی جو حضرت عیسیٰ کو آج بھی بیٹا مانتے ہیں جی۔ یہ عیسائی آج بھی 99% عیسائی ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جی، یا تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان کی تردید کی۔ دوسرا فرقہ جو تھا وہ یعقوبیہ کا تھا، وہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کیا ہوا جی؟ حضرت عیسیٰ کی شکل و صورت میں آیا تو حلول کیا، جیسے ہم پانی کے اندر چینی ملاتے ہیں تو حل کرتے ہیں تو میٹھا بن جاتا ہے، پانی کے اندر روح افزا ڈالتے ہیں تو شربت بن جاتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اتر کر آسمانوں سے عیسیٰ کی شکل و صورت میں آیا، اور گویا کہ حضرت عیسیٰ ہی کیا ہے جی؟ اللہ ہے جی، اور اللہ کیا ہے جی؟ عیسیٰ، اور عیسیٰ کیا ہے جی؟ اللہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے اندر حلول کر گئے، تو اللہ نے فرمایا ان کی بھی نفی فرمائی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ نے پہلے جملے میں فرمایا لقد کفر الذین، یہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے یہ کہہ ڈالا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی عیسیٰ ہے اور عیسیٰ ہی کیا ہے جی؟ اللہ ہے۔ یہ لوگ کافر ہیں۔ تیسرا جو فرقہ تھا ملکائیہ، یہ کہا کرتے تھے کہ تین چیزیں ملی تو تین چیزیں ملنے کے بعد یہ کیا نظام چلنے لگا جی۔ اب دیکھیں جی، یہ عیسوی کی جو تاریخ ہے جی، آج کیا ہے جی؟ 2021 ہے، اور یہ سن چلتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، اور پیدائش سے پہلے 15-20 سال مائی مریم کے بھی لگا دو جی، تو مائی مریم بھی جب ان کا بھی وجود دنیا میں نہیں تھا، جب وہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کون تھا جی؟ ایک اللہ تھا نا جی۔ اس نظام کو چلانے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ اس وقت پہاڑ تھے، دریا تھے، اچھا بندوں کے رزق پہنچانا تھا، خوشیاں غم دکھ سوکھ سب ہوا کرتے تھے جیسے کہ آج ہو رہے ہیں۔ اور جب مائی مریم کی پیدائش ہوئی تو اللہ کے نظام کے اندر کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نظام کے اندر رد و بدل نہیں آیا۔ تو کیا اللہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا محتاج تھا؟ نہیں تھا۔ اللہ کا نظام تب بھی ویسا چل رہا تھا، اور آج جب وہ نہیں ہے تو تب بھی اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا کر ڈالا جی؟ اس عقیدے کی بھی نفی فرمائی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم ایسا مت کہو کہ تین ایک بن گیا ہے جی۔ تو عیسائیوں کے ان تین عقیدوں کی نفی فرمائی، فرمایا کہ تم پہلے تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو میرا بیٹا قرار دیتے ہو، عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ کیا جی؟ عیسیٰ مائی مریم کے بیٹا ہے، رسول اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے۔ تیسرے پارے کے اندر آپ سن چکے ہو کلمے سے مراد کیا ہے۔ مائی مریم جب وہ اپنے خالو کے گھر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں غسل کرنے لگی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام سامنے انسانی شکل و صورت میں آئے تھے، اور انہوں نے پھونک ماری تھی گریبان کے اندر، وہ حمل ٹھہرا، پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پوری تفصیل آپ پہلے سن چکے ہو۔ تو فرمایا انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ ان باتوں سے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، الہ بناتے ہو، اور تین خدا مانتے ہو۔ فرمایا انما اللہ الہ واحد، جو لوگ تین خداؤں کے قائل ہیں عیسائیوں میں سے، ان کی اس جملے سے نفی فرمائی، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک اللہ ہے، اللہ ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات کہ ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی بیٹے ہوں۔
اس کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، زمینوں آسمانوں کی بادشاہت میرے رب کے پاس ہے اور اللہ ہی کیا جی کارساز ہے۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ دنیا کا نظام چلا رہا تھا اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی چلا رہا ہے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب بھی اللہ چلا رہا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا چلانے والے تین شخصیات، تین ذاتیں ہیں، ان کی یہ نفی فرمائی کہ اللہ پہلے سے تھا، ہے اور رہے گا، یہ دنیا کا نظام چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کا شان نزول بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائی ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے، کہا کہ آپ ہمارے پیغمبر کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بتاؤ میں کیا برا بھلا کہتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہو۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا ہوں، رب کہتا ہے، اور رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے جی اللہ کا بندہ ہے جی، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دیکھو حضرت عیسیٰ مائی مریم کے بیٹے ہیں جی، یہ تمہارا بہتان باندھنا اللہ پر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ خود کہتا ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے اس بات سے کہ ان یکون عبدا للہ، یہ کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں جی۔ اور فرشتے بھی عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ دیکھیں جی عبدیت یہ ایسی صفت ہے نا جی جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے جی۔ دنیا کے اندر اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی ذات کی تعریف کی جائے یا قابل احترام ہے، جو سب سے زیادہ قابل احترام ہے، وہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا جی۔ تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہیں اور اللہ کا حبیب معراج والی رات آگے کھڑا ہے مصلی پہ جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی جی۔ اگر اللہ کو اس سے زیادہ محبوب لفظ اپنے پیغمبر کے لیے چناؤ کرنا ہوتا تو اللہ ضرور چنتا، لیکن اللہ کو لفظ عبد بڑا پسند تھا جی، تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پھر اللہ نے سیر کرائی، بیت المقدس میں لے کر گئے، وہاں سے پھر آسمانوں پہ اٹھایا اللہ نے۔ جب آپس میں گفتگو ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب عبدہ بندے سے گفتگو کی، بات کی جی۔ وہاں پر آسمانوں کے اوپر بھی اللہ اپنے پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے جی؟ عبد کہہ رہا ہے۔ اور وہاں پر اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو تحفہ دیا نا جی، تو اللہ فرماتے کون سا تحفہ تھا جی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں پر بھی عبدیت ہے جی۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو نماز دی، نماز کے اندر ہم ہر دوسری رکعت کے اندر تحیات پڑھتے ہیں، جب تک ہم تحیات نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، تو پھر ہم اس تحیات کے اندر بھی کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ عبدیت اللہ کو اتنی پسند تھی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے حضرت عیسیٰ کے لیے عبد 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 کا لفظ استعمال کیا، لیکن چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو عبد بندہ شمار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ اور بیٹا اور تیسرا شمار کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا جب عیسیٰ اپنے آپ کو عبدیت عبد کہنے سے نہیں شرماتا، عار محسوس نہیں کرتا، تو تم کیوں عار محسوس کرتے ہو؟ فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو بندہ عار محسوس کرے گا، شرم محسوس کرے گا، حیا محسوس کرے گا، عن عبادتِهِ اس کی عبادت کرنے سے، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ان سب کو اپنی طرف جمع کروں گا۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہوگی جو کیا کرتے ہیں جی؟ حضرت عیسیٰ کو الہ بناتے ہیں یا تیسرا خدا بناتے ہیں یا اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور عبادت کرنے کے اندر شرم محسوس کرتے ہیں یا عبادت کرنے میں تکبر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ تو کل اللہ فرمائیں گے ہم جمع کر کے پھر ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
لا تغلو فی دینکم، مت غلو کرو فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولوا، مت کہو، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الا الحق، مگر حق بات، سچی بات۔ انما المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسی ابن مریم، مائی مریم کا بیٹا ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ، القاہا الی مریم وروح من، وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے القا کیا، ڈالا مائی مریم کی طرف، وروح من، اور روحیں اس کی طرف سے، جانیں اس اللہ کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ تم اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے سب رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم تین خدا مت بناؤ۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز شرم محسوس نہیں کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان یکون، یہ کہ وہ ہوں، عبدا للہ، اللہ کے بندے۔ حضرت عیسیٰ کو عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے۔ وللملائکۃ المقربون، فرشتے جو مقرب ہیں، جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ومن یستنکف، اور جو بندہ عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، عن عبادتی، اس اللہ کی عبادت کرنے سے، ویستکبر، اور تکبر کرتا ہے، فسیحشرہم، پس ان قریب ان کو جمع کرے گا اللہ الیہ، اپنی طرف، جمیعاً، سب کو سب۔